وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے واسطے کریں گے جو زمین کے اندر نہ بلندی کو چاہتے ہیں نہ فساد کو چاہتے ہیں، اور بہترین انجام جو ہے تقوی والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سفر پر جاتا ہے وہ سویرے نکلتا ہے، جو سفر کا ارادہ کرتا ہے وہ سویرے نکلتا ہے، اور جو سویرے نکلتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو کہ اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت. اخوانی فی اللہ، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ما خلقنا لهذه الدنيا عبثا، وإنما أعطانا حياة قصيرة تتراوح بين 60 و70 كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن جعل حياتنا بعد الموت، ولذلك الدنيا خلقت لنا ونحن خلقنا للآخرة. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ دنیا کی جو زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً 60 یا 70 سال کے درمیان کی زندگی، وہ کس کے لیے؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمیں 60-70 سال کی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کریں. جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کی. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. فهذه الدنيا خلقنا للامتحان والابتلاء، إذا فزنا فيها ونجحنا فيها نسعد في الدنيا وفي الآخرة، وإذا ما اجتهدنا لحياة الآخرة وكنا في هذه الدنيا فقط منشغلين لشهواتنا ورغباتنا وملذاتنا وشهواتنا، فهذه إخواني في الله نتركها ونخسر الدنيا ونخسر الآخرة. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ دنیا دار من لا دار له، کہ دنیا گھر ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور یہ دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور اس دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے امتحان کے لیے پیدا کیا. جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا تو وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب. اور جو شخص اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر مست ہو گیا، مجبور ہو گیا، سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور آخرت کو بھول گیا، تو پھر جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس دنیا کے اندر بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. فالدنيا إخواني في الله مقدرة لكل إنسان، كما جاء في الحديث: ألا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وذلك يعني الجهد فيها يعني غاية لها، لكن الإنسان
يأخذ ما قدر له من الدنيا، ومهما اشتغل لأن الله سبحانه وتعالى يقول وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها أو من رزقه، لأن الله سبحانه وتعالى مقدر الأرزاق فيأكل من رزق الله. لذلك الله ما جعل هذا الرزق في الدنيا، لو جعلها في الدنيا في الأرض كان تضاربت الناس عليه، لكن قال ورزقكم في السماء. الله جعل الرزق في السماء، لكن جعل هذه الدنيا القصيرة للامتحان والابتلاء، ما جعلها لكسب المال ولكسب الدنيا، لكن بقدر الحاجة والضرورة الواحد يشتغل يعني. अब ये दुनिया की जिंदगी और दुनिया की जो रोजी है वो मुकद्दर की, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो कि किसी जी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपनी रिज़्क़ को पूरा ना करे। लिहाजा अपनी मेहनत को अच्छा करो, तलब को अच्छा करो और आखिरत की तैयारी में लगे। तो दुनिया की जिंदगी मुकद्दर की है और एक चीज हमारे लिए तय शुदा है। अब इसके अंदर जो मेहनत करनी है वो क्या है? वो जरूरत के बकदर मेहनत करनी है। जो हमारी मुकद्दर की है वो हमें नहीं कर रहे, उससे हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। अल्लाह ने दुनिया के अंदर रोजी को नहीं रखा, जमीन के अंदर रोजी को नहीं रखा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वापिस तबाही रिज़्क़ुकुम, हमारी रोजी और हमारा रिज़्क़ आसमान के अंदर है जो हमारे लिए मुकद्दर हो चुका। तो लिहाजा जरूरत के एतबार से इसके अंदर लगना, जरूरत के मुताबिक इसके लिए कोशिश करना और अच्छी कोशिश करना। बाकी जिस चीज की फिक्र करनी है वो हमें अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करनी है। سيدنا علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناؤهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أصابهم الفقر والفاقة. فسيدنا علي قال لفاطمة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا اذهب إلى رسول الله فإني رأيت عنده 5 من الغنم، واذهب حتى أطلب منه حتى يعطينا هذه الغنم أو هذه منها يعني. فذهبت رضي الله تعالى عنها في غير وقت ذهابها، ثم طرقت الباب والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلها وما سألها ما الذي جاء بك، فما قالت رضي الله عنها إنا جياع ما عندنا شيء أصابنا الفقر والفاقة، ولكن رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الملائكة طعامها التسبيح والتهليل والتكبير فما طعامنا. فعرف حاجتها فقال لها يا فاطمة عندي 5 من الغنم ولكن جاءني جبريل ب5 كلمات فاختاري ما شئت. ما قال لها خذها هذه خذيها كلها لأنها تربت في بيت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه خذي ما شئت اختاري ما شئت. ورضي الله تعالى عنها قالت أعطني 5 الكلمات يا رسول الله. لكن نحن اخواننا في زمن الضعف، زمن الماديات، زمن الشهوات، فماذا لو عرض علينا هذا ماذا نختار؟ فقال نحن بعضنا إذا كان عنده من الإيمان قال أعطنا الكلمات وأعطنا الغنمات. أما لا سمح الله ولا قدر الله ما عنده إيمان كما تماما فيقول أعطني الغنمات وخلي الكلمات عندي. فهكذا يعني عندنا ضعف الإيمان، ولذلك الصحابة عندهم يقينهم على الأعمال، والصحابيات عندهم يقينهم على الأعمال ليس على الدنيا الفانية. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में एक मर्तबा ऐसा मौका आया, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन सबके सब फाक़े हैं। अब परेशानी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, हे फातिमा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां आई हैं, अब्बा जान के पास जाओ और कुछ लेकर आए।
अब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर गए। ये वो वक्त था कि आम तौर पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर पाक के पास उस वक्त में नहीं जाया करती। जब घर पर दस्तक थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दस्तक तो फातिमा की है, लेकिन ये फातिमा के आने का वक्त तो नहीं है। जब देखा तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दरवाजे पे थी तो पूछा कि फातिमा कैसे आ गया? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का जो खुराक है वो तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, हमारे लिए क्या है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए फातिमा, ये कुछ बकरियां हैं और अभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे 5 कलिमात बता के, अब तुम्हें इख्तियार है कि या तो तुम बकरियां ले लो या तुम कलिमात ले लो। अब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर पली हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता। अब हम खुद सोचें कि अगर हम होते हम क्या करें कि भूख फाके की हालत के अंदर और ज़ईफ़ ईमान वाले होते तो क्या कहते? वो ये कहते कि भाई बकरियां में से तो कलिमात अपने पास है। लेकिन सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन उनकी तरबियत यकीनों के ऊपर हुई थी, उनकी तरबियत ईमान के ऊपर हुई थी, उनका ईमान मजबूत। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे आप कलिमात सिखला दीजिए और ये बकरियां आप अपने पास। इख़वानी फिल्लाह, लिज़ालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अअताना हाज़िही अल-हयात वलाकिन मा अरिफना वमा قمنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعتمد على الأعمال الصالحة بدلا من الأموال والدنيا والمشاهدات والمحسوسات. فلذلك الله سبحانه وتعالى إخواني في الله أعطانا هذه الحياة حتى نغير يقيننا من الأشياء والمحسوسات والمشاهدات إلى الأعمال الصالحة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حزبهم أمر فادعوا إلى الصلاة. إذا حزبهم أمر أي أمر يأتيهم ويعترضهم فادعوا إلى الصلاة. فهكذا إخواني في الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءت عليهم الفاقة والفقر، لكن ما اعتمدوا على الدنيا والأسباب، بل صحابي يقول لزوجته دعنا نصلي ركعتين يوم الفقر والفاقة حتى الله يرزقنا. فصليا رضي الله تعالى عنهم وما جاء شيء. هل جاء شيء؟ المرة الثانية والثالثة وأخذت الرحى كانت عندهم وما كان عندهم حظ ولا دقيق ولا حنفة، فأخذت الرحى تدور وتخرج الدقيق، فأخذوا يملوا أواعيهم التي عندهم حتى امتلأت كلها وبقي الدقيق يستمر يخرج. فقالوا إذا خرج الدقيق هذا ويملأ البيت أين نسكن نحن؟ ولكن رفع الحجر على الحجر وتوقف الدقيق، توقف خروج الدقيق. ولما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا إذا تركت الرحى تدور وتخرج الدقيق إلى يوم القيامة. هكذا كان يقينهم على الأعمال الصالحة. نحن عندنا يقين على الأشياء وعلى الواسطات وعلى الأشياء وعلى الأسباب. ما هذا اليقين ضعيف. نحن إذا لم تكن عندنا الأشياء والأسباب نعتمد على الله، وإذا كانت عندنا الأسباب والأشياء نعتمد على الله، لأن من الذي أعطانا هذه الأسباب؟ رب الأسباب، الله جل جلاله. الله رब العزत ने जो हमें जिंदगी दी है वो किसके लिए दी है कि हम इस जिंदगी के अंदर ऐसी मेहनत करें कि मुशाहिदात, असबाब और इन तमाम चीज़ों से हमारा यकीन हट जाए और अल्लाह रब العزत की ज़ात के ऊपर और आमाल सालिहा के ऊपर हमारा यकीन आए।
جیسے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی عمل پیش آتا تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو. اذا حزبه امر، کوئی بھی معاملہ پیش ہوتا تو نماز کی طرف دوڑتا. صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ان کی تربیت کی ایسی کہ ان کا یقین مشاہدات سے ہٹ کر اعمال کے اوپر. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، پوچھا کچھ ہے، بولا کچھ نہیں ہے. دوبارہ گئے، نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے آئے تو گھر کے اندر ایک چکی تھی، وہ چکی چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنے لگا اور گھر کے اندر جتنے برتن تھے وہ سب آٹے سے بھر لیے، لیکن وہ چکی مستقل چل رہی ہے. تو انہوں نے جا کر چکی کے پاس کو اٹھا کر دیکھا تو ایک دانہ تھا اور اس میں سے آٹا نکل رہا تھا. تو جب پاس اٹھایا تو وہ چکی چلنا بند ہو. وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کے پاس کو اٹھا کر نہیں دیکھتے تو یہ قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا. تو کیا ہے کہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا یہ کمزور ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا اور اعمال کے اوپر بھروسہ کرنا یہ پکی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کس نے دیے؟ اللہ رب العزت نے. تو کیا ہے کہ اگر اسباب ہو یا نہ ہو، آدمی اللہ کی ذات کے اوپر اور اعمال کے اوپر بھروسہ کرے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اخوانی فی اللہ، ولذلك كيف يكون يقينا على الله؟ كلنا نعرف أن الحياة قصيرة، 50 60 70 سنة، وحياتنا الآخرة هي حياة دائمة. الله سبحانه وتعالى يقول لا يذوقون فيها الموت، يعني في الآخرة إن الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، وحياتنا مؤقتة 50 60 70 سنة، وحياة الآخرة دائمة لا زوال ولا انتهاء فيها. بعد أن يحسن الله سبحانه وتعالى أهل الجنة جنة، ولا يبقى في النار رجل من أهل الجنة، ثم بعد ذلك ينادي منادي من قبل الله يا أهل الجنة تعالوا، فكانوا أهل الجنة متلذذين ومتنعمين وفرحانين ويقضوا حوائجهم الخيرية، يقضوا شهواتهم ويظن أنهم يخرجوا منها ويخافون. ويأتي كذلك أهل النار لما ينادى عليهم وكانوا في العذاب والشدة فيظنون أنهم يخرجوا منها، فعندهم يعني أمل أنهم يخرجوا من النار، ولكن ما أن يذبح الموت على جسر جهنم إلا بعد ذلك يقال يا أهل الجنة خلودا بلا موت. نسأل الله أن يجعلنا جميعا فيها. ويا أهل النار والعياذ بالله نسأل الله السلامة خلودا بلا موت. الله كم تزداد الفرحة ويزداد السرور لأهل الجنة، وكم تزداد الحسرة والتعب والضنك والشدة على أهل النار. ولذلك أخواني في الله هذه الحياة قصيرة، بس نحن نجتهد فيها للمستقبل. كلنا نحن الآن نجتهد للمستقبل، يحسن وضعه في وظيفته، في دكانه، في تجارته، في الشيء الذي نتركه، ولا نتفكر كيف نحسن وضعنا في الآخرة. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا الحياة الأبدية التي نعيشها ويعيشونها أبد الآبدين. اب یہ اللہ نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے، اس کے اندر ہم ایسی محنت کر لیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین ہو جائے. کیسے ہمارا یقین مضبوط ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر؟ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال یہ گزر جائے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں پر کوئی موت نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ وہاں پر کوئی موت نہیں ہے سوائے اس موت کی جو دنیا میں تمہیں آ. اب جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں نعمتوں کے سے مزے اڑا رہے ہوں گے، وہاں خوش و خرم رہ رہے ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے اندر تکلیف میں ہوں گے. اب ہر ایک کو ایک فکر لگی ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنتیوں کو یہ فکر لگی ہوگی کہ یہ نعمتیں ہم سے چلی نہ جائیں، اور جہنمیوں کو ایک امید ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جہنم سے نجات پائیں.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے موت کو لے کر آئیں گے اور اس موت کو جو ہے ذبح کر دیں گے اور جنتیوں کو اعلان کریں گے کہ سن لو آج کے بعد تم پر کوئی موت نہیں ہوگی. اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے کہ دیکھیں کہ کیسی خوشی ہوگی اس وقت جب یہ اعلان سنیں گے کہ اب اس کے بعد کوئی موت نہیں, ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر. اور جہنمیوں کو بھی اعلان کریں گے کہ اب آج کے بعد کوئی موت نہیں, اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کیسی حسرت اور کیسا افسوس ہو. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم محنت کر لیں آخرت کی. آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم آنے والے وقت کے لیے محنت کریں. آج ہم دکان کھولتے ہیں, نوکری پر جاتے ہیں, ملازمت پہ جاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. کیوں؟ کہ میری آنے والی زندگی میں اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. لیکن وہ آنے والی زندگی غیر یقینی ہے, پتہ نہیں کب چلے جائیں. اسی طریقے سے ہماری ایک فکر ہو کہ ہم ایسے اعمال کرنے والے بن جائیں جو ہماری اصل آنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ہماری کس طریقے سے بن جائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے افسوس, حسرت اور نقصان سے بچ جائے. یہ اصل کامیابی ہے اور یہ اصل عقل مندی. اخواني في الله, نحن لسنا أمة عبادة فقط, لكن مع العبادة أمة الدعوة. الأمم السابقة فقط عليهم العبادة وأنبياءها فقط هم الدعاة إلى الله. أما هذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى بعمل النبوة بنسبة خاتم النبيين الذي لا نبي بعده. فمن يقوم بهذه المسؤولية هذه الأمة هي مسؤولة عن هذه الدعوة المباركة, لأن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فأمة لما جمعها في حجة الوداع فسألهم ألا هل بلغت قالوا جميعا بلى يا رسول الله, بلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم بعد ذلك قال لهم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا هذه المسؤولية وما جلسوا في الجزيرة العربية, بل قبورهم في الجزيرة العربية لا يتجاوز عن 10,000, وكان في حجة الوداع 124,000 صحابي كما نسمع من العلماء. أين ذهبوا؟ قبورهم في الأردن 30,000, في مصر في أكثر من 5,000, في كل العالم انتشروا وخرج. لماذا انتشروا؟ هل يعلمون الناس الزراعة أو الصناعة أو التجارة؟ لا, بل خرجوا إخواني في الله بهذه المسؤولية العظيمة التي الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها على هذه الأمة المباركة. فهذه الأمة أمة مرحومة تعمل القليل وتؤجر الكثير. اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے اس امت عبادت نہیں بنی کہ اپنی عبادت کرے. گزشتہ انبیاء کی جتنی امتیں آئیں, گزشتہ نبیوں کی جتنی امتیں آئیں, وہ ساری کی ساری امتیں عبادت تھی, اور جو دعوت کا کام کرتے تھے وہ انبیاء کیا کرتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے جو ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ان کی برکت سے اس امت کو امت عبادت بھی بنایا اور اس امت کو امت دعوت بھی بنایا کہ عبادت بھی یہ امت کرے گی اور دعوت والا کام بھی یہ امت کرے گی. تو اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, تو نبیوں والی محنت اور نبیوں والا کام کون کرے گا قیامت تک؟ یہ ذمہ داری اس امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے منتقل کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سے فرمایا کیا میں نے تمہیں دین کی بات پہنچا دی؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, بالکل آپ نے پہنچا دی, آپ نے بات بھی پہنچا دی اور آپ نے خوب سمجھا بھی دیا اور آپ نے اللہ کے راستے کے اندر خوب قربانیاں بھی دی, یہاں تک کہ موت آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صحابہ کی طرف منتقل کی
اور فرمایا کہ سن لو جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس بات کو لے کر، اور علماء سے یہ بات سنی کہ اس وقت حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر تقریباً 7 لاکھ صحابہ اور صرف 10,000 صحابہ کی خبریں جزیرۃ العرب میں درج ہیں۔ باقی صحابہ کہاں گئے؟ کیا تجارت کو لے کر گئے؟ کیا کھیتی باڑی کو لے کر گئے؟ کیا صنعت کاری کو لے کر گئے؟ نہیں، یہ دین کی بات کو اور دین کی محنت کو لے کر گئے۔ اردن کے اندر 30,000 صحابہ کی قبر، مصر کے اندر 5,000 صحابہ کی قبر، پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو کام کیا، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا اور اس دین کی محنت کو لے کے سارے عالم کے اندر سے، اور یہ امت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، کم کام کرے گی اور اجر خوب ملے گا۔ الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد كما يقول الحديث القدسي. ولذلك إخواني في الله كلنا ننوي أن نجعل هذا الجهد مقصد حياتنا، كلنا ننوي أن نجعل هذا الجهد مقصد حياتنا. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کو 10 گنا عطا کروں اور آگے جتنا لے جاؤں اس کو بڑھا دوں۔ یہ اللہ کی خصوصی نعمت اور رحمت ہے اس امت کے اوپر، لہٰذا اس دعوت والی محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کام کو اپنا مقصد بنانے کے لیے۔ كيف نجعل هذا الجهد مقصد حياتنا؟ اب اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد کیسے بنائیں؟ أصحاب التجارات والتكافيل والوظائف، هل هناك لجنة متخصصة تأتي في الصباح يا أصحاب التكافيل يا أصحاب الوظائف اذهبوا إلى وظائفكم إلى تجاراتكم؟ هل هذا موجود يعني عندكم هنا في باكستان؟ لا. فيقوم الواحد بهذا الجهد، جهد الدنيا بنفسه، ويعرف أن هذه مسؤوليته وهذه يعني حاجته ويجتهد لها. هل كذلك إخواني في الله هذه الدعوة يعني نقوم بها لما يذكرون الناس ويرغبون، أو نعرف أن هذا الجهد هو مقصد حياتنا، نحن نقوم به، نحن مسؤولين عنه، ومن يقول أنا مسؤول عن هذا الدين؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو تجارت والے ہیں، جو ملازمت والے ہیں، دکان والے ہیں، کام والے ہیں، تو کیا کوئی روزانہ ان کو آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اپنی دکان کو کھولو؟ کوئی روزانہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی نوکری پر جاؤ؟ کوئی آ کر کہتا ہے نہیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے۔ کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صبح جلدی اٹھو جا کے دکان کھولو، اپنی نوکری پر جاؤ، اپنی ملازمت پر جاؤ، فیکٹری پر جاؤ، نہیں، کوئی چیز اصول تھی کہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم دعوت والی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، تو کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی دیکھو یہ بھی کام آپ کے ذمے ہے، آپ اس کو کرو، اس سے آپ کا فائدہ ہے۔ نہیں، جس طرح دنیا کے کام کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کسی کی ترغیب کے ہم محتاج نہیں ہوتے، اس کام کو ہم اپنا مقصد سمجھتے ہیں، جب ہم اس دعوت والے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے اور اس کام کو اپنا مقصد سمجھیں گے تو پھر کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کیا کریں گے؟ بلکہ ہم خود اس کام کو لے کر سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ والأمر الثاني إذا تعارض أمر الدنيا مع أمر الدين نقدم ماذا؟ إذا قدمنا أمر الدنيا على أمر الدين فنحن على هذا أن حتى الآن ما جعلنا هذا الجهد مقصد حياتنا، وإذا قدمنا أمر الدين على أمر الدنيا فهذا معناه أنه يعني جعلنا هذه الدعوة مقصد حياتنا. ولذلك كلنا ننوي يا ربي ما بقي من عمرنا وفقنا لخدمة الدين واجعل هذا الدين مقصد حياتي، ولذلك نجتهد ونضحي ونخرج في سبيل الله. اور دوسری بات، پہلی بات کیا کہ کام کو مقصد بنانے کا کیا ہے کہ اس کام کو ہر وقت کرنا، بغیر کسی ترغیب کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا، جیسے کہ دنیا کے کام ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو مقصد بنانے کا کیا ہے کہ جب دنیا کے معاملات اور اس کام کے تقاضے یعنی دنیا کے تقاضے اور کام کے تقاضوں میں جب ٹکراؤ آئے تو کس کو ترجیح دے؟ دین کو ترجیح دے، دین کے تقاضوں کو ترجیح دے۔ تو اس شخص نے اس کام کو اپنا کام بنایا ہے، اس شخص نے اس دعوت والی محنت کو اپنا مقصد بنایا ہے۔
تو اس کی تربیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس کام کو ترجیح دیں گے، اس کام کے تقاضوں کو ترجیح دیں گے اور اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کے لیے ہمیں بھی قبول کرے اور سارے انسانوں کو اس کے لیے قبول کرے، اس کے لیے اپنی قربانیوں کو بڑھائیں اور اس کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلیں اور خوب قربانی دیں، خوب لوگوں کو تیار کریں۔ مختصر سی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، جو کرتے چلے جائیں گے وہ آخرت کے اندر خوب ملے گا۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہم مستعد انشاءاللہ اور تیار ہیں، فرما بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کراچی کا اجتماع ہے ہمارا، اس کے لیے کیا فرمائے گا بھائی 4000 جماعتیں ولا معنى شقير ولا محروم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.